ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک اتفاق ہوا کہ میں کسی کے اسٹیٹس وغیرہ چیک کر رہی تھی ایسے ہی، تو اس میں دیکھا کہ نارمل پوسٹ ہے لیکن اس کے ساتھ پیچھے گانا لگا ہوا ہے بیک گراؤنڈ پہ. خانہ کعبہ کی تصویریں ہیں، مدینہ پاک کی تصویریں ہیں، پیچھے میوزک لگا ہوا ہے. کوئی کوٹ ہے، کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے، کوئی موٹیویشنل کوٹ ہے اس کے ساتھ سانگز لگے ہوئے ہیں، میوزک لگے ہوئے ہیں، یا پھر نشید لگی ہوئی ہیں تو ان کے ساتھ بھی میوزک آ رہا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے. ہم ان چیزوں سے بہت حد تک بچ رہے ہوتے ہیں. بہت کم ایسے ریئر کیسز ہوتے ہیں جس میں ہم اس فتنے میں بھی پڑ جاتے ہیں، لیکن نارمل مسلمس، بینگ اے پریکٹسنگ مسلم، ہم لوگ اپنی روزمرہ روٹین میں ان چیزوں سے بچ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. لیکن ہماری پریارٹی کیا ہے کہ شراب نوشی حرام ہے، اور اس شراب نوشی میں بھی ہم نے اپنی مرضی سے جو ہے حرام حلال کا ٹیگ لگایا ہوا ہے. اگر شراب پینے کی بات آتی ہے تو وہ حرام ہے، لیکن اگر سگریٹ پینے کی بات آتی ہے تو وہ ہم نارملی روٹین میں سگریٹس پی رہے ہوتے ہیں. ہم سے مراد مطلب لوگ. اوکے. نشہ، ہر طرح کا نشہ، جو نشہ جس چیز کے بغیر آپ رہ نہ سکتے ہوں وہ آپ کے لیے نشہ ہے، اور نشہ حرام ہے. اب چاہے وہ شراب نوشی ہو، چاہے وہ سگریٹ نوشی ہو، یا پھر کسی کی محبت ہو. اگر کسی انسان کے بغیر آپ رہ نہ سکتے ہوں تو وہ آپ کے لیے نشہ ہے. بہرحال بات آتی ہے، اگر ہم میوزک پہ اگر ہم بات کر رہے تھے تو ہم اس کی طرف چلتے ہیں. یہ بہت واسٹ ٹاپک ہے کہ ہمارے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے. مین چیز ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم جس پہ بات کر رہے تھے، ہم لوگ شراب نوشی کو اور زنا کو حرام سمجھتے ہیں. حرام چیزیں بہت ساری ہیں جو کہ ایکچول میں حرام ہے، اور ہم ان کو حرام نہیں سمجھتے. اپنی روٹین میں وہ ہمارے شامل ہوئی ہوئی ہے، جیسے کہ غصہ کرنا حرام ہے، ایسے ہی جیسے شراب حرام ہے، ایسے ہی جیسے زنا حرام ہے. اسی طرح سے میوزک سننا حرام ہے، ایسے ہی جیسے شراب حرام ہے، ایسے ہی جیسے زنا حرام ہے. مین چیزیں جو ہم لوگ اپنی عام روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں، میں آپ کر رہے ہوتے ہیں، غصہ ہماری ناک پہ ہوتا ہے، میوزک ہم ہر وقت سن رہے ہوتے ہیں. اب اگر جیسے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو میوزک کو اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے جو دوست احباب ہوتے ہیں ان کے اسٹیٹس دیکھتے ہیں تو کان میں میوزک پڑ جاتا ہے. جانتے بوجھتے ہم اگر میوزک کی طرف جا رہے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ میوزک حرام ہے. میوزک کی سزا کیا ہے کہ پگھلا ہوا سیسا روز قیامت کانوں میں ڈالا جائے گا. آپ صرف اس سزا کو امیجن کریں. ہم ایک کھولتے ہوئے پانی کو اپنے ہاتھ پہ برداشت نہیں کر سکتے. ہم ایک پگھلے ہوئے سیسے کو کیسے اپنے ہاتھ پہ برداشت کر سکتے ہیں. کبھی ایسے اتفاق ہوا ہوتا ہے، بچپن میں ہم لوگ موم بتی سے کھیل رہے ہوتے تھے تو موم بتی کو ہم کھیل کھیل میں اپنے ہاتھ پہ گراتے تھے. کچھ تفریح کر رہے ہوتے تھے اور کچھ غلطی سے بھی گر جاتی تھی. پگھلا ہوا موم اکثر ہوا ہوگا، ہمارے ساتھ ہوا ہے، یقیناً آپ کے ساتھ یقیناً ہوا ہوگا. پگھلا ہوا موم ہمارے ہاتھ پہ گرا ہوگا، کتنی تکلیف ہوتی تھی. وہ موم ہے، چند سیکنڈ کی تکلیف ہوتی تھی اور وہ ایک دم سوکھ جاتا تھا. ٹھیک ہے. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بہت سارا موم پگھلا ہوا گر جاتا تھا ہاتھ پہ تو وہ تکلیف کافی دن تک رہتی تھی، اور کبھی تھوڑا سا بھی، تو ہم کو وہ تھوڑی سی تکلیف ہی برداشت نہیں ہوتی تھی. صرف یہ سوچیں کہ پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا اور پھر اس کی سزا ہے. یہ کوانٹٹی نہیں بتائی گئی کہ تھوڑا سا ڈالا جائے گا، زیادہ ڈالا جائے گا، بس ڈالا جائے گا کان میں. کان بہت نازک چیز ہوتی ہے. ہم اس میں
مطلب پانی بھی چلا جائے تو ایک دم سے ہمیں جھنجھلاہٹ شروع ہو جاتی ہے. تو پھر سوچیں پگھلا ہوا سیسا برداشت کر سکتے ہیں. پھر یہ تو ایک نارمل ہو گیا کہ ہم خود سن رہے ہیں میوزک، تو پھر ہم جو ہیں وہ ہمارے لیے سزا ہے یہ، استغفر اللہ. اب بات آتی ہے کہ ہم کو ایک ویڈیو پسند آئی، اس میں تھا میوزک، ایک نارمل ویڈیو ہے جسے سمجھ لیں خانہ کعبہ کی ویڈیو ہے، اس میں نشید لگائی ہوئی ہے، لیکن اس نشید کے ساتھ انسٹرومنٹ والے میوزک یا پھر بیٹ باکسنگ والا انسٹرومنٹ جو ہے میوزک جو ہے وہ اس میں ہے. بہت اسلامک ویڈیو ہے، بہت زبردست، ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی. چلو اس کو اسٹیٹس پہ لگا دیتا ہوں. ایک نے دیکھا، دو نے دیکھا، تین نے دیکھا، 10 نے دیکھا، 100 نے دیکھا، 200 نے دیکھا. واٹس ایپ پہ لگایا دیکھ لیا، فیس بک پہ لگایا دیکھ لیا، انسٹا پہ لگایا سب نے دیکھ لیا. جسٹ امیجن ایک گناہ جو آپ نے اس کو سن کے کمایا، 10 لوگوں نے واٹس ایپ پہ دیکھا، 10 لوگوں نے فیس بک پہ دیکھا، 10 لوگوں نے انسٹاگرام پہ دیکھا، 10 لوگوں نے یوٹیوب پہ دیکھا، 40 لوگ ہو گئے. 40 لوگوں کا گناہ آپ کے سر آ گیا. یہ بات ہم یقیناً سنتے آئے ہیں بچپن سے کہ قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اور پھر سوچیں شروعات کس نے کی تھی؟ جتنے بھی دنیا میں قتل ہوئے ہیں ان سارے گناہوں کا بار جو ہے وہ اس شخص پر ڈالا جائے گا جس نے پہلا قتل کیا تھا. حابیل اور قابیل کا واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا. اب یہ ہے کہ 40 لوگ دیکھتے ہیں ہمارے اسٹیٹس، اور یوزولی ہمارے پاس واٹس ایپ پہ 100-200 لوگ، 500 لوگ، 1000 لوگ ایڈ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ایک نارمل اسٹیٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں. صرف سوچیں 10,000 لائکس از اکول ٹو 10,000 گناہ. اور وہ ویڈیو کسی نے اگر آپ کی سیو کر لی، آج کل سیو کرنے کے کتنے آپشنز آ گئے ہیں. واٹس ایپ پہ ہے ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے، فیس بک پہ ہے ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے، انسٹاگرام پہ ہے ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے، یوٹیوب پہ کہیں بھی ہے ویڈیو ڈاؤن لوڈ ہونے کے ہزاروں آپشنز موجود ہیں. شیئر کر دی گئی، ہوتی گئی. اور یہ جس طرح سے صدقہ جاریہ ہوتا ہے، ایک درخت لگانا، پانی کا کولر لگانا، یہ سب صدقہ جاریہ ہیں، اس طرح سے گناہ جاریہ بھی ہوتے ہیں. اور گناہ جاریہ کیا ہے کہ آپ کی شروعات، گناہ آپ نے شروع کیا اور اس کو پھر لوگوں نے آگے پہنچایا. جس طرح سے نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں نا، اسی طرح سے گناہ بھی مل رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ کسی بھی چیز کو شیئر کرنے سے پہلے دیکھ لیا کریں کہ اس کے اندر میوزک ہے کہ نہیں، یا پھر یہ دیکھ لیں گے کہ کیا یہ قابل قبول ہے کہ میں اس کو شیئر کروں. اس چیز کو دیکھتے ہوئے میوزک سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. خود سوچیں اگر میں نے اپنے اسٹیٹس پہ گانا لگایا، آپ نے سنا، آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر آپ کو میرا اسٹیٹس دیکھنے سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں، بے شمار دیکھیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اپنی پکچرز لگا رہے ہیں، آپ کہیں گھومنے گئے ہیں، کسی بھی طرح کے پکچرز ہیں، اس کے ساتھ میوزک چل رہا ہے، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، واؤ ماشاء اللہ گھومنے گیا ہے، مگر ساتھ میں کیا ہے میوزک. کوئی فائدہ ہوا کسی کو دیکھ کے؟ نہ آپ کی تصویر سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے، نہ ہی اس پہ لگے میوزک سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے. تو چلیں تصویر آپ لگاتے ہیں، میں اس پہ بعد میں بات کروں گی. اوکے، میوزک سے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا، بس کوشش کریں میوزک سے بچ جائیں. میوزک پہ جب بات آتی ہے کہ بہت زیادہ شوق ہے، بہت زیادہ شوق ہے میوزک سننے کا، اس کو کنورٹ کریں آہستہ آہستہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے کرول کرتے ہوئے آپ آگے بڑھیں. چلیں ایک میں ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں سے کہ میوزک کو کیسے چھٹکارا پایا جائے. سب سے پہلی چیز، سب سے بڑھ کی چیز، ہر چیز پہ حاوی چیز کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کہ مجھے میوزک کے شر سے بچا لے. اب کیا ہے کہ آپ میوزک سنتے ہیں، یوٹیوب پہ جاتے ہیں، آپ میوزک سن لیتے ہیں، گانے سن لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے.
میوزک سے بچنا ہے، کیا کریں کہ ان ویڈیوز کو، ان آڈیوز کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس میں سے میوزک ریموو کریں. میوزک ریموو کر کے پھر گانے سنیں. گانے سننے ہیں نا، سنیں، مگر میوزک ریموو کر دیں. 1 دن 2 دن 3 دن 10 دن، کچھ دن کے بعد آپ بور ہو جائیں گے کہ یار ایک صرف گانے سننے کے لیے میں اتنی محنت کروں. اور آج کل کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ میوزک سننے کے لیے صرف اتنی محنت کرے کہ وہ پہلے کو ڈاؤن لوڈ کرے پھر میوزک کو ریموو کرے. چھوڑ دیں گے. یہ میں آپ کو ایکسپیرئنس بتا رہی ہوں. چھوڑ دیں گے. پھر آپ چلے جائیں گے یا تو تلاوت کی طرف، یا پھر آپ چلے جائیں گے نشید وغیرہ کی طرف، حلال میوزک، حلال ساؤنڈز کی طرف، حلال ووکلز کی طرف چلے جائیں گے آپ. ٹھیک ہے، جس میں میوزک نہیں ہوگا، جس میں انسٹرومنٹس یوز نہیں کیے جا رہے ہوں گے، یا جس میں بیٹ باکسنگ نہیں ہوگی. بیٹ باکسنگ وہ کہلاتی ہے جو آپ اپنے منہ سے میوزک کو کریٹ کریں. لائک ڈرم کی آواز آپ اپنے منہ سے نکالیں. ٹھیک ہے، جو آواز آپ لوگ انسٹرومنٹ سے بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ اپنے منہ سے نکالیں. یا سیم امپیکٹ جو میوزک کا ہو وہ آپ اپنے منہ سے کریٹ کر رہے ہوں، اس کو بیٹ باکسنگ کہتے ہیں. اور بیٹ باکسنگ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے، بہرحال آپ یا تو آ جائیں گے پہ تلاوت کی طرف، یا پھر آپ چلے جائیں گے نشید کی طرف. ٹھیک ہے، اور نشید بے شمار ہیں یوٹیوب پہ بھی وداؤٹ میوزک. بہرحال یہ ایک جسٹ بات ہے، کوشش کریں کہ خود بھی گناہ سے بچیں اور خدا را لوگوں کو بھی گناہوں سے بچائیں. اور کم از کم آپ اپنے اوپر وہ بار اٹھانے سے بچیں. جسٹ امیجن آپ کے اوپر 1 بیگ لاد دیا گیا، 2 بیگ لاد دیے گئے، 3 4 5 10، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کے اسٹیٹس کو، میوزک والے اسٹیٹس کو، اتنے ہی لوگ آپ کے سر پہ آ گئے ہیں، یا اتنے ہی بیگز آپ کے سر پہ آ گئے اور آپ نے اس کو اٹھا کے چلنا ہے. اور کس وقت؟ جب سورج سوا نیزے پر ہوگا. یہ ایک اپنی ڈیلی روٹین میں آپ یہ ایک پریکٹیکل کریں کہ آپ 3 بیگز جو ہیں بھرے ہوئے بیگز وہ اپنے کندھے پہ اٹھا کے تپتی دوپہر میں چلیں ننگے پیر. جسٹ امیجن کریں، عمل نہ کریں، امیجن کریں. اٹھا سکتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے ہم اپنی جاب سے، اسکول سے واپس آ رہے ہوتے ہیں، دوپہر میں واپس آ رہے ہوتے ہیں، ہمیں اپنا ایک چھوٹا سا بیگ بھی کتنا بھاری لگ رہا ہوتا ہے. پھر آپ کے وہ شوز بھی نہ ہو، سڑک گرم ہو رہی ہو، پسینہ آ رہا ہو، آپ نہیں کر سکتے. وہ جو ہم اسکول کے دنوں کو سوچتے ہیں وہ ایک نارمل دوپہری ہوتی تھی. سورج سوا نیزے پہ آپ کے سر پہ ہوگا. وہ ایک چھوٹی سی ہے بات کہنے کی، بچ جائیں. جس طرح سے صدقہ جاریہ ہوتا ہے، نیکی ہوتی ہیں ایسی جو جاری رہتی ہے ہمارے مرنے کے بعد بھی، اسی طرح سے ہمارے کچھ گناہ ہوتے ہیں جو کہ وہ جاری رہتے ہیں ہمارے مرنے کے بعد بھی. تو آپ میوزک سننے والے ہیں، شیئر کرنے والے ہیں، آج آپ خدا نخواستہ مر گئے، آپ کے مرنے کے بعد لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کو گناہ مل رہے ہیں، آپ دنیا سے چلے گئے، آپ خود عمل نہیں کر رہے مگر آپ کو گناہ مل رہا ہے. ان چیزوں کو صرف ذہن میں رکھ کے سوچیں اور میوزک سے بچ جائیں. سب سے مین چیز ہے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا، اللہ تعالیٰ کہ ہمیں گناہ سے بچا، ہمیں گناہ سے بچا کے رکھ. بس ایک اس چیز پہ عمل کریں، آپ کی زندگی میں بہت واضح ترین فرق آنا شروع ہو جائے گا. میوزک کو اپنی لائف سے نکال دیں، آپ کی زندگی میں بہت واضح حد تک جو ہے فرق آ جائے گا، بے سکونی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.